چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ ہاں دل کو چین آئے تو نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا، سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا، نہ کوئی کام آئے تو نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، کبھی لمحہ یہ آئے تو کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، کبھی اشکوں کی بولی بھی
خاموشی میں بدل جائے اور دل آنسو بہائے تو، اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی رسول ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، اور کشتی ڈوب جائے تو، اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، نہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان محمد ثاقب اسلام ایک بار سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جہاں کہیں بھی اس وقت آپ ہمیں دیکھ سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں بادب السلام علیکم، اور امید ہے آپ سبھی احباب اللہ رب العزت کی فضل و کرم کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے، اور ماہ سیام کی ان خوبصورت گھڑیوں میں، ان بابرکت گھڑیوں میں بہت سے فضل و کرم کو سمیٹتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ نہ کچھ مثبت کر رہے ہوں گے۔ ہم سب ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہر وقت ہر لحظہ تیار رہتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر مشکل، تکلیف، پریشانی، آزمائش سے محفوظ رکھے، اور ماہ سیام کی ان خوبصورت گھڑیوں میں ہمیں بہت سارا حصہ عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، جہاں کہیں بھی دنیا میں اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا آج کا یہ ہمارا پروگرام یاد مدینہ اس کا عنوان ہے۔ اس حوالے سے آج آپ سے ہم بات کریں گے،
اور یہ براہ راست آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان پروگرام میں شامل ہوں گے۔ آپ بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہو یاد مدینہ کے حوالے سے، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی اپنی یاد تازہ کرنا چاہتے ہو یا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو، تو آپ ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا۔ ہم آپ کے منتظر ہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی آپ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اپنی یاد مدینہ کے حوالے سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کے منتظر ہیں۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے اسی پیج پر، ہمارے ان نمبرز پر جو بھی آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیے جائیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں نعت خوان بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور کچھ علماء کرام ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے، ثناخوانی پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے تاثرات پیش کریں گے یاد مدینہ کے حوالے سے، وہ گھڑیاں جو انہوں نے مدینہ پاک میں گزاری، وہ لمحات جو وہاں گزرے، اس حوالے سے ماہ سیام کی ان بابرکت ساعتوں میں ان گھڑیوں کو آج یاد کریں گے اور اللہ کریم سے دعا کریں گے کہ اللہ کریم امت مسلمہ کے لیے وہ دروازے ایک بار سے پھر کھول دے، تاکہ بہت سے عشاق اس وقت دل میں تڑپ لیے بیٹھے ہیں اور اس آس پہ کب بلاوا آئے گا اور کب جائیں گے گنبد خضرا کے سائے تلے، وہ افطاریاں، وہ سحری، یقیناً بہت سے لوگوں کو وہ مناظر یاد ہوں گے۔ آج انشاءاللہ انہی موضوعات پر آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ آپ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان محمد ثاقب اسلام، ابھی چند لمحوں میں ہمارے ساتھ خان بھی ہوں گے، وہ کچھ مدینہ شریف کے حوالے سے کچھ کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہو، کوئی علماء کرام سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنے بس ہونے کا ہمیں احساس دلواتے رہیے گا، آپ کے پیغامات جو ہم تک پہنچیں گے انہیں ہم ضرور پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ بس مدینہ کے حوالے سے کیا بات کی جائے، یہ وہ ذکر ہے کہ جب اشتاق کے سامنے اس چیز کا ذکر ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کہ وہ ایسی بستی، ایسی جگہ کہ جہاں پہ کیا کہوں، 70,000 صبح اور 70,000 شام سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ ملائکہ، فرشتے، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور جو فرشتہ ایک بار آ جائے پھر قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آ سکتی۔ جی ہاں، جو ایک بار آ گیا وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ نوری مخلوق کتنی تعداد میں ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ مگر آقا کی بارگاہ میں 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 سلام کے لیے شام کو حاضر ہوتے ہیں۔ جو ایک بار آ جائے وہ دوبارہ تا قیامت نہیں آ سکتا۔ مگر امتیوں پہ کیسا خاص کرم ہے، کیسی خاص عنایات ہے کہ یہ بلائے جاتے ہیں اور بار بار بلائے جاتے ہیں۔ وہ کہا نا کسی نے، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ تو یہ بڑی سعادتوں کی بات ہے، بڑی کرم نوازیوں کی بات ہے کہ جس کو بلایا جائے وہ آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور پھر جھولیاں بھرتا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ جو مدینہ پاک کی مٹی ہے نا، خاک مدینہ، اس میں شفا ہے کہ اس شاخ سے پوچھے، وہ اس کی بہت بہتر تشریح کر سکتے ہیں کہ وہاں کی تو مٹی میں بھی شفا ہے۔ تو خاک مدینہ کی کیا بات، وہاں کے خار پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھولتے، وہاں کے کانٹے بھی اس شاخ کو پھولوں کے ماننے لگتے ہیں، بلکہ پھولوں سے بھی کہیں بڑھ کے لگتے ہیں۔ وہی مدینہ اسی کا ذکر ہوگا، اس شاخ اپنے اپنے الفاظ میں، اپنی اپنی کیفیات میں اسی کا ذکر کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ ضرور رہی ہے ان ساعتوں بھری، ان برکتوں بھری، ان رحمتوں بھری گھڑیوں میں ہم بھی اپنے دامن کو ان رحمتوں سے سمیٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔
آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اور پروگرام میں آپ جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے علم میں ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ویڈیو کال کے ذریعے، اگر آپ آڈیو کے ذریعے بھی آنا چاہیں تو ہم آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ جب آپ ہمارے ساتھ لائیو آئیں تو موضوع پہ رہتے ہوئے ایک گفتگو فرمائیے گا، تاکہ اسی موضوع کو جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں مزید کچھ اضافہ ہو سکے، اور اپنی یاد مدینہ کی کچھ باتوں کو تازہ کر سکیں، اور آپ کے پیغامات ہم تک پہنچیں گے انشاءاللہ، انہیں بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور ماہ سیام کی ان بابرکت ساعتوں میں، ان پرکیف گھڑیوں میں، جہاں جب ہر وقت رحمتوں کا نزول ہے، اور مدینہ پاک میں کی گئی ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ اگر عام دنوں آپ عام کہیں پہ بھی آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، ایک نیکی کی تو اس کا ثواب ایک نیکی کا ہی ملتا ہے، مگر مدینہ پاک وہ جگہ، وہ مقام کہ جہاں پہ ایک نیکی کرنے پر جو اجر ہے تو 50,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ آپ پروگرام میں لائیو شامل ہونے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ فرما لیجیے، 032136363125۔ آپ کے سامنے نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ پروگرام میں لائیو ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ آپ ہمیں جوائن کیجیے، اس نمبر پر رابطہ کیجیے، تو انشاءاللہ ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو انشاءاللہ لائیو لیں گے۔ 032136363125 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجیے، ہم آپ کو انشاءاللہ لائیو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور ہاں، ایک بار پھر عرض کر دوں کہ جس طرح سے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ موضوع پہ رہتے ہوئے بات کیجیے گا، اور چونکہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یاد مدینہ ہے، تو انہی یادوں کو تازہ کرنے کی آج کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماہ سیام کی بابرکت رحمتوں والی ساعتیں مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سائے تلے گزارتے ہیں، اللہ ان کو توفیق بخشتا ہے۔ اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت ہے اس وقت لاک ڈاؤن کی، تو ہر طرف بند ہے، ہر چیز بند ہے، تو اشاق جو ہے تو یہاں پہ، مگر دل ان کے ابھی بھی گنبد خضرا کے سائے تلے بہرحال جا نہیں پا رہے ہیں، تو تڑپ ضرور ہے، لگن بھی ہے، اور کروٹ بدلتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کب حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ کرے جلدی جلدی ہمارے اوپر وہ دروازے کھلے، اور ہم سب باب جبرائیل سے حضور کو سلام عرض کریں، اور جنت البقیع میں حضور کے وہاں کے جتنے بھی ہمارے اشاق وہاں ہیں ان کو بھی سلام پیش کریں۔ جی، اب ہم ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ دل کو چین آئے تو جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سہارا بے غم کے ماروں کا، سہارا بے سہاروں کا، مداوا غم کے ماروں کا، کوئی کام آئے
تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے. جی تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جی خواتین و حضرات، پروگرام میں ہم ایک بار سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رحمان شوکت صاحب ہیں یو کے سے. آپ ہمارے ساتھ براہ راست ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. رحمان بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. رحمان شوکت صاحب یو کے سے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی اللہ پاک کا بہت کرم احسان. یاد مدینہ آج ہمارا موضوع ہے. پہلے میں انٹرو میں جی تو آپ کے آنے سے یاد مدینہ کے حوالے سے ایک مجھے واقعہ یاد ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر جی دوں. ضرور 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 ضرور. واقعہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شان و عظمت والے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جی جیسا کہ لوگوں کو پتہ، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی شان اور عظمتوں سے نوازا. حضرت سلیمان وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں جن کی حکومت صرف زمین نہیں بلکہ ان سب چیزوں پر ہے. اور مدینہ کی شان کے حوالے سے ان کی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ آپ تخت بلقیس پر سوار ہوئے. واقعہ بڑا لمبا، میں مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے وقت کے جو علماء کرام تھے، جو پیر تھے، مفتی، سب کو اس تخت پر بٹھایا اور فرمایا ہوا میرا تخت ہوا میں اڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں ہے، اور تخت ہوا میں اڑتا اڑتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تخت میرا ہوا میرا تخت نیچے اتار. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تخت نیچے آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سے اترے، سارے جو ان کے مرید تھے وہ بھی تخت سے اترے، جو ان کے صحابہ تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ قدم چلے تو قدم چلنے کے بعد انہوں نے اپنے نالین پاک جو جوتیاں مبارک تھیں وہ انہوں نے اتار دیں. انہوں نے بھی اتار دی، پیچھے جو ان کے ماننے والے تھے صحابہ انہوں نے بھی اتار دی. تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 نوافل وہاں پڑھے. جی حضرت سلیمان نے وہاں 2 نوافل ادا کیے، تو جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی ادا کیے. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نوافل ادا کر چکے تو حضرت سلیمان نے کہ جو ماننے والے تھے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ نے یہاں نوافل کیوں پڑھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پیغمبروں کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ گناہگار نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہاں ایک نور نکل رہا ہے، جو نور صرف جا کے جو اللہ تک پہنچتا ہے. تو ان کے ماننے والوں نے ہاتھ جوڑا، حضرت سلیمان ہمارا سارا کچھ آپ پہ قربان،
ہمارے ماں باپ فدا کا امی فدا کا قلبی فدا کا قلبی سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے. تو سلمان ہمیں یہ تو بتائیں یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت سلمان نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں آخر الزمان جس کے صدقے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس کے صدقے اللہ نے سلیمان کو بھی نبوت عطا فرمائی ہے، اس نبی کی آرام گاہ ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت اور وہ جگہ مدینہ پاک جی ہے. دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں، ابھی تو نبی پاک صلاۃ والسلام کا ظاہر میلاد بھی نہیں ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے مدینہ پاک کی اتنی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے کریم نبی کی شان کیا ہوگی؟ بے شک بے شک بے شک ایسا ہی. رحمان بھائی بہت اچھا واقعہ آپ نے سنایا، ایمان کو بالکل تازہ کرنے والا. بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک بار سے پھر ہمارے لیے وہ دروازے کھولے اور مدینہ پاک کی بات اب حاضر میں نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ مرزا محمد طاہر مجھے صاحب ناظم آباد سے ہیں. محمد طاہر ثاقب بھائی، صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. طاہر بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ثاقب بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر، خیریت سے. آپ نئے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. طاہر بھائی آپ کو معلوم ہے آج پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے، شاید کہیں طاہر بھائی سن پا رہے ہیں مجھے؟ رحمان بھائی کا بھی مائک میرا خیال میوٹ ہے. بہت سارے پروگرام میں شرکت تھی میری، لیکن جب میں نے یاد مدینہ کا سنا نا تو اس میں تو میری جان میں جان آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ تھا کہ ایک تو کال تھی آپ کے لیے. جی جی، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ بہت الحمدللہ اچھی جی، اللہ باتیں پاک کا سنائی. بڑا کرم. بسم اللہ. احمد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طاہر بھائی کی لائن تھوڑی ڈسٹرب تھی تو ہمارے ساتھ پروگرام میں احمد رضا مدنی صاحب ہیں. السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ مزاج شریف ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. سر یاد آپ مدینہ کا بہت آج کا شکریہ. موضوع ہے. جی 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 بالکل. سر آپ کا بھی بہت میرے لیے شکریہ اس کہ لحاظ آپ سے بھی جی جی بالکل، بہت نوازش آپ کی قبلہ. یہ ساری محبت قاسم وقار سیالوی صاحب کی ہے، انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا تو میں آج سر سر جی جی تو میرے لیے اس لیے بھی سعادت ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ مدینہ یاد کر لینا، اور یہ الحمدللہ یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے. یہ جو کلام ہے الحمدللہ میں نے ہی لکھا تھا اس کو. دعوت اسلامی کے بڑے مشہور ثنا خان اسد بھائی انہوں نے اس کلام کو پڑھا اور بڑی پذیرائی ملی الحمدللہ، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ثنا خانوں نے اس کو پڑھا ہے. تو آج بس اسی کے پیش نظر قاسم بھائی نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کا کلام جو ہے ہم نے شامل کیا ہے تو آپ اس میں ضرور شامل ہوئیے گا، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ماشاءاللہ، میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں یہ بات جان کے کہ جو ابھی چند لمحے پہلے اسد رضا صاحب کی آواز میں ہم ایک بڑا خوبصورت کلام سن رہے تھے، مدینہ یاد کر لینا، کہ وہ آپ نے ماشاءاللہ لکھا ہے. اور یقین مانیے اس کی شاعری یہ ایسا نہیں ہے کوئی آپ کے آپ سامنے ہے تو میں یہ بات کر رہا جی ہوں. جی رات بھی الحمدللہ. سحری سے کچھ لمحے پہلے میں یہ کلام سن رہا تھا، اور اس کو سنتے ہوئے انسان ایک دفعہ بس کیا کہوں میں، الفاظ کہاں سے لاؤں. الحمدللہ اللہ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا بہتر جی بدل عطا آمین فرمائے. آمین. میں نے بھی یہ کلام تقریباً 4-5 سال قبل لکھا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کلام اس کو اتنی پذیرائی ملے گی، حضور کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہوگی. الحمدللہ. تو بس یہ کرم ہے سرکار کا، ہماری تو کچھ حیثیت و بات نہیں ہے، بس سرکار کی کرم نوازی ہے. آپ اگر بنا ترنم کے کچھ دو کے اشعار سنانا چاہیں. اپنے لکھے ہوئے یا کوئی بھی مطلب؟ جی 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 اسی مدینہ یاد آتا ہے اسی کلام کے. اچھا اسی کلام کو میں پڑھوں مطلب جی تحت جی لفظ بالکل پڑھوں بالکل. ترنم سے جیسا یا آپ تحت چاہیں، لفظ پڑھوں؟ اچھا جیسا آپ چاہیں. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا،
نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سکر بھئی یہ ساری غم کی کیفیات ہیں، تو اصل میں یہ جو غم کی کیفیت ہے نا، یہ ایک بڑی مطلب بندے کو اس میں کٹھن ہوتی ہے کہ دیکھیں بندہ ایک تو غم کی اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ رونا بھی چاہتا ہے تو بندے کے آنسو نہیں آتے ہیں، آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں، آنسو بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں بھی ہمیں بجائے اس کے کہ کوئی کہتا ہے کہ میوزک روح کی غذا ہے، کوئی کسی طرف جاتا ہے، کوئی کس طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے، لیکن جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، ان کے لیے ہر مشکل وقت میں صرف حضور کا دوارہ، حضور کا در ہی ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو اس لیے عرض کیا کہ کبھی عاشقوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، یہ بالخصوص آپ کے اس پروگرام کی وسادت سے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں نا ان کے لیے یہ شعر میں کہہ رہا ہوں، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، سنبھلنا دل جو پائے تو مدینہ یاد کر لینا، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، مگر خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بہت خوبصورت کلام، آپ کے اسی کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا طاہر صاحب کی جو اس وقت کیفیت ہے میں ان سے سننا چاہوں گا۔ طاہر بھائی در کیا نبی کہیں پر گے؟ پڑا رہوں، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ساکر بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام انہوں نے پڑھا، الحمدللہ۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ 24 نومبر 2017 سے لے کے 14 دسمبر 2017 مکہ اور مدینہ وہاں پہ جو حاضری اللہ پاک نے نصیب فرمائی، زندگی میں تہیہ کیا تھا کہ جب بھی پاسپورٹ بنانا ہے سعودی عرب جانا ہے، اللہ اور اس کے در نبی پہ حاضری دینی ہے، اللہ پاک نے وہ قبول کی الحمدللہ۔ باقی ساری چیزیں وہ قبول کرے گا۔ وہاں کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ کتنی اموات ہے ہمارے ملک میں، دنیا میں اوورآل جتنی بھی ہے، جہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں وہاں پہ لاکھوں اموات آتی ہیں۔
दर नबी का वहाँ का सिस्टम अल्लाह पाक ने ऐसा बना दिया है कि वहाँ पे जाने वालों में से एक तो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। वहाँ पे वो खुशकिस्मत लोग जाते हैं जिनको जन्नतुल बकी में जगह मिलती है, उनकी खुशकिस्मती का आलम आप नहीं देख सकते। जिन्होंने वहाँ पे अपने दफन किए हों उनको पता है वो वहाँ पे क्या है। मेरे चाचू की डेथ हो गई थी वहाँ पे, लास्ट हमारे दिन थे वहाँ पे, और एक दिन में 5 नमाजें होती हैं वहाँ पे, और हर नमाज में 1 से लेके 5 जनाजे होते हैं। और जो जन्नतुल बकी में दफन होते हैं लोग वो 1 से 3 होते हैं। अगर हम दिन की एवरेज निकालें तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे 10 लोग, 15 लोग या 9 लोग, कोई ऐसा दिन होगा जहाँ 15 लोग जाएंगे। अगर हम 15 की भी एवरेज रखें ना डेली की वहाँ पे दफन होने की, तो पूरे महीने में 450 लोग बनते हैं। पूरे महीने में वहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं और दफन होने की जिनको खुशकिस्मती वहाँ पे मिलती है, अल्लाह पाक मेरी किस्मत भी वहाँ पे लिख दे और चाचू की मेरे की वहाँ पे किस्मत थी। और देखें कि करोड़ों लोगों में 450 लोग भी दफन नहीं होते वहाँ पे। कितनी खुशकिस्मती है उन लोगों की जो जन्नतुल बकी में एक तरफ फरिश्ते वहाँ पे 70,000 फरिश्ते आते हैं और ता क़यामत उनकी बारी नहीं आनी। वो जो दुआ करेंगे उनके लिए। और लेफ्ट साइड आपका गुंबद है और दाएं साइड पे सिर्फ एक सड़क का फासला है और उसमें जन्नतुल बकी है। अल्लाह पाक का हुस्न। और शाम का नमाज असर के बाद मगरब से 10 से 15 मिनट पहले जो नज़ारा वहाँ पे दर नबी पे होता है और जो गुंबद खिजरा के ऊपर जो बादल होते हैं, दुनिया का नज़ारा कोई नहीं है वहाँ पे। उस नज़ारे का कोई, मैं कहता हूँ कि पूरा दिन हम वहाँ पे रहते हैं। मजाल है कि हवा की आवाज भी आपको आ जाए। जब आप खाना काबा से मदीने के लिए जाते हैं, खाना काबा से मदीने के लिए जाते हैं, आप 1 घंटे का सफर करेंगे, आपके कानों की आवाज और आपकी जुबान की आवाज ऑटोमेटिकली जो है ना आपका वो जीरो हो जाएगा। बड़ी से बड़ी करोड़ों की गाड़ी होती है, सड़क पे जाने वाला पहले कहता है हाजी को गुजरने दें, हारन नहीं मदीने में आपने सुनना, ठीक है। वहां पे गुंबद खिजर कोई पत्थर लगना है तो पत्थर वहां से 100 किलोमीटर दूर जाता है, वहां से तैयार होता है, तैयार होके टिश्यू पेपर में आता है, फिर वहां पे लगाया जाता है। मेरे नबी की ये शानें हैं, ये 1400 से सारी चीजें आप और आज आपने मौका दिया। मैं कल से इतना बेताब था कि मैं अभी 10 से 15 मिनट में क्या है, नमाज के बाद का टाइम है और तरावियां खत्म होती हैं फौरन। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मौका मिला। बाकी दुआओं में याद रखिए भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका ये ज़ौक़ सलामत रखे और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार उस दर की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। रहीम शौकत साहब, सर एक बार फिर आपको हम वेलकम कहेंगे। वालेकुम सलाम। आप सुन रहे थे अभी याद मदीना के हवाले से, मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, मैंने वो आपका जो ट्रस्ट है अल-फिज़ान ट्रस्ट, इसके हवाले से एक ही बात करना चाहता हूँ। जी जी। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तवाइफ ने अपने जूते से प्यासे कुत्ते को कुएं से पानी निकाल कर पियाला तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में जगह दे दी। जी। एक गुनाहगार औरत अगर एक कुत्ते को पानी पिलाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत दे देता है। तो जो ये हमारे भाई जितने भी हैं इनके साथ तावन करते हैं, जो भी हैं, एक जो तिनका भी अगर उठाकर अल्लाह की इस मखलूक खुदा के लिए कोई रास्ते में अगर कोई तकलीफ की चीज भी उठा दे, अल्लाह ताला उसकी फजीलत और उसकी बरकत इतनी है बंदा सोच नहीं सकता। तो जो इतना बड़ा काम करने तो अल्लाह ताला ही इस चीज का अजर दे सकता है। बेशक अल्लाह ताला हमें खलूस नियत के साथ करने की और बेरिया करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो मेरी जो दुआ है अल्लाह ताला हज़रत के सदके अल्लाह ताला इस ट्रस्ट पर अपनी नबी की रहमत का छांव रखे और इनको सही मायनों के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में कहीं भी इस वक्त आप हमें देख सुन रही हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल होना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे
ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم نے ڈسپلے کیا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے 032136361225 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کیجئے تو انشاءاللہ ہم آپ کے پروگرام میں اپنے ساتھ کوشش کریں گے شامل کر سکیں۔ احمد رضا مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ کچھ اور کہنا چاہیں گے یاد مدینہ کے حوالے سے؟ احمد رضا صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں اس وقت؟ غالباً آپ کو میری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ ہمارے ساتھ مہمانوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رحیم شوکت صاحب آپ یو کے سے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی گفتگو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں۔ میں ضلع میرپور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اسر سے ہوں، چکسواری سے۔ یہ آزاد کشمیر میں جو؟ جی اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کو چکسواری سے۔ اچھا ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یاد مدینہ کے حوالے سے چونکہ آج بہت سے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سب کو موقع دیں گے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ آپ مزید کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں یہی ہے کہ جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی چیز آرت دینے والا ہے، لیکن نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا جائے، ان نیک ہستیوں کا وسیلہ دے کر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں کے صدقے جو ہے نا وہ کرم فرما دیتا ہے۔ بے شک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عبداللہ بن عباس کے بازو پکڑ کر جب آسمان کی طرف کیے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرما دیتا تھا حضرت عباس کے صدقے جو حضور کے چاچا ہیں۔ تو ہم بھی آج وسیلہ دیتے ہیں کہ حضرت عباس کے صدقے، نبی کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم کو محفوظ رکھے، اور جو ابھی تک اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے در بند کر دیے ہیں، ہم کیونکہ اتنے گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، اللہ کے قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی سنت کی ہی صدقے اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو آباد و شاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ہمارے ساتھ کچھ دوست ہیں جنہوں نے فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا، ان میں محمد شہروز صاحب ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ شہزاد سلطانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، فیصل آباد سے ہیں۔ محسن ہرل یہ چنیوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے ہمیں پروگرام میں یاد رکھا۔ راہیل اشرف صاحب نے ہمیں جڑا والا سے یاد کیا، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ احمد رضا مدنی صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں اس وقت؟ جی بالکل ثاقب بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ مجھے بس میری آواز پہنچ رہی ہے آپ بہت تک؟ اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ جان کے کہ وہ جس کلام کو ہم بار بار سن رہے ہیں وہ آپ ہی کا لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کے حسن ذوق میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کچھ کہیں گے اس حوالے سے، یاد مدینہ کے حوالے سے؟ شاید آپ کو میری آواز نہیں آ رہی۔ خواتین حضرات آپ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ 032136361225 یہ ہمارا نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ کیجیے، انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو پروگرام میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ یاد مدینہ کے حوالے سے کچھ دوست اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں، اور کوئی بات کسی کے دل سے نکلنے کی دیر ہے، کسی کے وہ کیفیت جو بعض اوقات الفاظ کی صورت نہیں لے پاتی، وہ کیفیت دل ہی میں تو رہتی ہے۔ اللہ پاک اس کیفیت کے صدقے جتنے بھی اشاعت اس وقت ہمیں دیکھ سن رہے ہیں اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ اور بھی کچھ دوست ہیں، انہیں بھی ہم وقت مناسب پہ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ آپ بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہو اس حوالے سے تو ہمیں ضرور پروگرام میں جوائن کیجیے گا، ہم آپ سب کے منتظر ہیں۔ مدینہ پاک کے حوالے سے
یہ جو آپ نے بیک گراؤنڈ میں ابھی اس وقت کلام سن رہے ہیں، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، ابھی احمد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہے، یہ انہی کا لکھا ہوا کلام ہے، ان کی شاعری ہے، انہوں نے لکھا ہے اور ماشاءاللہ کافی مقبول یہ کلام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے والوں پہ، ان کے لکھنے والوں پہ، سننے والوں پہ بہت سی برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور اس میں بات ہی کچھ ایسی ہے کہ جب کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، وہاں وہ درگاہ، وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، وہاں کرم ہی کرم ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، رحمتوں کا نزول ہے دن رات، ہم تن وہاں رحمتیں کو بارش ہے، چھما چھم بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو انہی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو ان رحمتوں میں سے اپنے اپنے حصے سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہم سب کو اس پاک بارگاہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو ایک بار دیکھ آئے نا، جتنے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ جو دیکھ آئے ہیں، جو دیکھ آتے ہیں نا وہ بھی روتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ بھی روتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو دیکھ آئے ہیں وہ کیوں روتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ دوبارہ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، ان کی وہ لگن، ان کا وہ ذوق انہیں اس طرف کھینچتا ہے کہ ہم مدینہ پاک کی بار بار زیارت کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ اس لیے تڑپتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی زندگی میں وہ پاک بارگاہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو آج کی اس بابرکت اور پرمسرت اور فضل و کرم والی، عنایات والی اس ماہ رمضان کی اس رات میں یہی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پھر سے بعد خاتمہ نصیب فرمائے۔ احمد بھائی، میں ابھی آپ کو انٹروڈکشن کروا رہا تھا اپنے ناظرین کو کچھ اپنے الفاظ میں اس کلام کے حوالے سے، کیونکہ ابھی بیک گراؤنڈ میں وہ کلام بھی پلے ہوا تھا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے اس وقت؟ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا، سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا، نہ کوئی کام آئے تو نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، کبھی لمحہ یہ آئے تو کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں
چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا کبھی اشکوں کی بولی بھی ندیم اختر صاحب اٹلی سے ہیں. السلام علیکم ندیم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی کیسے کیا حال ہے مزاج جی ہے آپ جناب؟ الحمدللہ. جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جی. ندیم بھائی اٹلی کے حالات تو پوشیدہ نہیں ہے کسی سے. جی الحمدللہ ابھی اللہ کا کرم ہے. آہستہ آہستہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں. ابھی تو کیسز نئے جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں. کل بھی 1400 کیسز آئے. پہلے تو 4000 5000 6000 کیسز آتے تھے روز کے. لیکن ابھی ٹھیک ہے, اللہ سچویشن ٹھیک ہو رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ندیم بھائی یاد مدینہ آج کا ہمارا موضوع. ماشاء کچھ اللہ. کہنا چاہیں گے؟ باجی یاد مدینہ کے بارے میں ریلیٹڈ یعنی کہ یاد مدینہ سے ریلیٹڈ, یاد مدینہ سے ریلیٹڈ یہی کہوں گا جی کہ میں بھی کچھ عرصہ سرکار کے پاس رہا ہوں اور وہ زندگی کا بہترین حصہ تھا. تو بس کچھ آگے اسٹڈی کے لیے میں چھوڑ کے پھر آ گیا تھا سعودیہ کو, انگلینڈ میں. تو وہ جو دن ہیں بہت یاد آتے ہیں جی واقعی. خاص کر سرکار کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے جو ہے وہ ثنا کرنا یا سلام پڑھنا یا درود شریف پڑھنا, وہ بعض دفعہ بہت سننے کو یاد آتا ہے, بہت یاد آتا ہے. صحیح صحیح صحیح. ندیم بھائی کوئی کلام سنانا چاہیں گے؟ میں انشاءاللہ جی, میں کیونکہ ہمارے پاس ابھی 8:08 ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس 20 منٹ رہ گئے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ میں آپ نے وہ یاد مدینہ کے حوالے سے بات بھی چھیڑی ہے, تو میں نعت بھی پھر مسجد نبوی کے حوالے سے ہی آپ کو ایک سناتا ہوں. ضرور 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 جناب, ضرور, کیوں نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سامان وہ کیسا پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے, صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے, گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا, مسجد نبوی یہ
بتا کچھ، اور ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، حسن حسین کا بچپن نانا، حسن حسین کا بچپن نانا کی گودی میں کھیلا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، اور ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، حسن حسین کا بچپن نانا کی گودی میں کھیلا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، اور بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق عمر عثمان علی بھی، چاروں یاد ستارے ہوں گے، چاروں یاد ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ۔ ماشاء اللہ ندیم بھائی، کمال جناب، بہت بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ذوق سلامت رکھے، اور آپ کے اس پڑھنے کو بہت لطف الحمدللہ آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ابھی آپ کی گفتگو کے دوران ہمیں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، اور دل آنسو بہائے تو، اور دل آنسو بہائے تو مدینہ۔ بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی آپ کی نام کے دوران ہمیں الحاج یاسین اجمل صاحب نے، جی بہت بہت شکریہ، آپ بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا ہمیں۔ الحاج یاسین اجمل صاحب جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جان، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا احسان۔ سر ماشاءاللہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے آپ، ایک دنیا آپ کو جانتی ہے، اور آج الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں چند لمحے عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائے۔ حضرت آج کا ہمارا جو موضوع آمین۔ آپ کے یقیناً علم ہے یاد مدینہ کے حوالے سے، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت جی آپ کا یہ موضوع ہے۔ اور سبحان اللہ۔ جو احباب ان دنوں مدینہ منورہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، یقیناً وہ سبھی اداس ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حبیب علیہ السلام کے دربار میں ہم جیسیوں کی حاضری جو ہے وہ جلد ہونا شروع ہو جائے، دوبارہ آمین۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہماری حاضریاں ہوں۔ مدینہ شریف کی آمین۔ یقیناً بہت یادیں آ رہی ہیں۔ 2 مئی کو میری رخصت روانگی تھی مدینہ شریف کے لیے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ دن جو مدینہ شریف میں گزارنے کا پروگرام تھا یہاں گزر رہے ہیں، تو شاک کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے یہ بخوبی آپ ایسا سمجھتے ہی جانتے ہے ہیں۔ جی، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ وہ دیکھیے نا، جان و دل ہوش و میں خرد سب تو مدینے پہنچے، جی جی بے شک۔ ہے تو سبھی میں ایک یہیں پہ ہی۔ کلام جی ان دنوں میں مجھے کچھ اشعار اس حوالہ سے لکھنے کا شرف ملا ہے، وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جی، ضرور ضرور ضرور۔ اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنے انداز میں سادہ سا جو ہے اس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدینے دے حسین موسم سہانے یاد آندے نے، مدینے دے حسین موسم سہانے یاد آندے نے، مدینے دے حسین موسم سہانے یاد آندے نے۔ میں رو پینا جدوں گزرے زمانے یاد آندے نے، مدینے دے حسین موسم سہانے یاد آندے نے، مدینے دے حسین موسم سہانے یاد آندے نے۔ اثر تو بعد وچ جانے او دسترخوان علماء دی، اثر تو بعد جانے او دسترخوان علماء دی، جڑے سفرے وچوں دے سی، جڑے سفرے وچوں دے سی، دیوانے یاد آندے نے۔ میں رو پینا جدوں گزرے زمانے یاد آندے نے، میں رو پینا جدوں گزرے زمانے یاد آندے نے، مدینے دے حسین موسم سہانے یاد آندے نے۔ جدوں زہرا دی تربت تے کوئی حبدار جاندا اے، جدوں زہرا دی تربت تے کوئی حبدار جاندا اے، نبی دی آل دے اسنوں، نبی دی آل دے اسنوں ترانے یاد آندے نے۔ میں رو پینا جدوں گزرے زمانے یاد آندے نے، مدینے دے حسین موسم سہانے یاد آندے نے۔ اور مدینہ پاک کی یادوں میں سے لبن زمزم، لبن زمزم شہد اجوا خبستے ہور کئی چیزاں، لبن زمزم شہد اجوا خبستے ہور کئی چیزاں، مدینے پاک دے اجمل او کھانے یاد آندے نے۔ میں رو پینا جدوں گزرے زمانے یاد آندے نے، مدینے دے حسین موسم سہانے یاد آندے نے۔
سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ، یاسین بھائی، کیا بات وقتے میں آپ نے ماشاءاللہ مدینہ شریف کا پورا دسترخوان بیان فرما دیا۔ ہاں، بس حضور کی بیان تو نہیں ہو سکتا، وہاں تو بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن بندش میں الفاظ میں جتنے آ سکے میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ اور اس حوالہ سے دو تین شعر میں ایک دو شعر دو تین شعر اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں حالات حاضرہ کے تناظر میں۔ جی یہ جو پچھلے دنوں پڑھا گیا ہے کلام قاری شاہد محمود صاحب نے بھی پڑھا، دیگر ثناخانوں نے، میں اس کے دو تین شعر پڑھتا ہوں۔ جی۔ کوئی بھی کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے، کوئی بھی کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے، بے بس ہے دو جہاں تیری طاقت کے سامنے، بے بس ہے دو جہاں تیری طاقت کے سامنے، کوئی بھی کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے، بے بس ہیں دو جہاں تیری طاقت کے سامنے۔ اور کشمیر میں ہوا جو خاموش غم ہے، کشمیر میں ہوا جو خاموش ہم ہے، شاید اس لیے ہے خجالت کے سامنے، کوئی بھی نہیں تیری قدرت کے سامنے، بے بس ہیں دو جہاں تیری طاقت کے سامنے، کوئی بھی کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے، کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اپنے اپنے گھر کے ابواب کر دیے بند، رب نے اپنے گھر کے ابواب کر دیے، معاشر سے پیشتر ہے قیامت کے سامنے، معاشر سے پیشتر ہے قیامت کے سامنے، کوئی بھی نہیں تیری قدرت کے سامنے، اور یوں قید ہوں گے گھر میں سوچا نہ تھا کبھی، یوں قید ہوں گے گھر میں سوچا نہ تھا کبھی، کرنے پڑے کیسی اذیت کے سامنے، کوئی بھی کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے، اور توبہ کے طلبگار ہیں مولا قبول کر، توبہ کے طلبگار ہیں قبول کر، جرموں کا کیا شمار ہے رحمت کے سامنے، سبحان اللہ، جرموں کا کیا حساب ہے رحمت کے سامنے، کوئی بھی کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے۔ اور ثنا خان اس شعر سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ ہے حقیقت، اور اگر میں بھی نہیں پڑھوں گا تو پھر ضمیر مجھے جو ہے وہ ندامت ہوگی، ملامت کرے گا، تو میں پڑھ رہا ہوں۔ ثنا خان گھبراتے ہیں پڑھنے سے، لیکن الحمدللہ میں کوشش کہ یہ میں ضرور پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ ہم نے شراب خانے جو
کھولے حجاز میں ہم نے شراب خانے، کھولے حجاز میں اپنے کیے سے آ گئے ذلت کے سامنے، اپنے کیے سے آ گئے ذلت کے سامنے، کوئی بھی کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے۔ اور آج امام حسن پاک کی ولادت کا دن ہے، تو اس حوالہ سے میں یہ عرض و گزارشات پیش کرتا ہوں۔ صدقہ نبی کی آل کا کر دے ہمیں رہا، صدقہ نبی کی آل کا کر دے ہمیں رہا، صدقہ نبی کی آل کا کر دے ہمیں رہا، صدقہ نبی کی آل کا کر دے ہمیں رہا، مجرم کھڑے ہیں تیری عدالت کے سامنے، کوئی بھی کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے۔ اور مکہ شرمندگی بھی ہے بڑی، اجمل ہے خوف بھی، شرمندگی بھی ہے بڑی، اجمل ہے خوف بھی، تجھ کو مولا تجھ کو پکارتے ہیں مصیبت کے سامنے، کوئی بھی کچھ نہیں تیری قدرت کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاسین بھائی بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، اہل محبت کو اکٹھا فرما دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ تعالیٰ سرکار کی زیادہ سے زیادہ مدد دے۔ دوبارہ بھی آپ امید کرتے ہیں دوبارہ بھی موقع دیں گے ہمیں، انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں ایک نام ہے انہیں شامل کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ چند ایک لوگ ہیں، فتح سیالوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اسلام ہے، اور اس کے علاوہ شہروز بھائی نے ہمیں یاد رکھا، اور بھی کچھ احباب ہمارے ساتھ، محسن حل صاحب، آپ سبھی کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، ہمیں یاد رکھا۔ آخری چند کلمات اگر یاسین بھائی اور احمد بھائی آپ ارشاد فرمانا چاہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو قبلہ آپ سے آپ کی سعادت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اس لیے بھی اس پروگرام میں شمولیت کی سعادت ہے کہ الحاج یاسین اجمل صاحب میرے استاد محترم ہیں، فن شاعری کے لحاظ سے میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، میرے استاد ہیں۔ میں اس لیے بول بھی نہیں رہا تھا کچھ کہ استاد ہیں تو پھر میں درمیان میں کیا بولوں، میری تو حیثیت اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ مدینہ شریف کی بات ہو رہی تھی تو مدینہ شریف میرا پہلا جو سفر تھا مدینہ پاک کا الحمدللہ وہ قبلہ استاد محترم کے ساتھ 2017 کے اندر، اور الحمدللہ رمضان شریف بھی حضور کے قدموں میں گزرا، باب جبریل میں بیٹھ کے وہاں پہ افطاریاں ہوتی تھیں، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ اس کے بعد بھی حاضری رہی، اور ابھی حالیہ بھی جیسے استاد صاحب فرما رہے تھے، میری بھی بالکل تیاری تھی، بس حالات ایسے بن گئے کہ دوبارہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، تو اللہ ہمیں دوبارہ سب کو وہاں پہ حضور کے قدموں پہ دوبارہ اکٹھا کر دے انشاءاللہ، ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ تو آمین۔ باقی میں استاد صاحب سے عرض کروں گا، یاسین بھائی فرمانا چاہیں گے آپ آخری کلمات؟ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، مدینہ شریف کی سنہری یادیں، اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو آج یاد مدینہ بڑا خوبصورت آپ نے موضوع بھی رکھا، اور مدینہ شریف کی یادیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے، مؤدب حاضریاں نصیب فرمائے، جہاں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت والے غلام تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی تھا، آپ سبھی کی محبتوں کا بہت شکریہ، جن دوستوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، جنہوں نے ہمیں یاد رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو دائرین کی خوشیاں عطا فرمائے۔
اور ہمارے پروگرام کا پروڈیوسر قاسم وقار سیالوی صاحب جو سارا پروگرام ہینڈل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل و علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کا خاص حصہ عنایت فرمائے۔ اپنے میزبان محمد ثاقب کو اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ فضل حیدر سیالوی صاحب، ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اپنے میزبان محمد ثاقب اسلام کو اجازت دیجیے اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ماہ سیام کی بابرکت ساتھوں میں جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے تو بندہ ناچیز کو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور عرض پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ تمام اندرونی بیرونی دشمنوں سے اور اس وائرس کی آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان محمد ثاقب اسلام کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، اور دل آنسو بہائے تو، اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، اور کشتی ڈوب جائے تو، اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، نہ دل بھی جو سنبھل پائے، نہ دل بھی جو سنبھل پائے، مدینہ یاد کر لینا۔ جو کوئی غم ستائے تو
مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے۔ خوشی احمد جو آئے تو خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، مدینہ یاد کر لینا، مدینہ یاد کر لینا۔